آئیں آج کے واقعے کی طرف۔ حضرت بہلول کا ہی واقعہ آج آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضرت بہلول جو اس وقت آج جناب بہلول کا واقعہ ہے، اور بہلول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ہوئے، اور اس وقت جو وقت کا خلیفہ تھا وہ تھا ہارون رشید، ٹھیک ہے، عباسی خلیفہ تھا۔ اور جناب بہلول درویش آدمی تھے۔ اب جناب بہلول کا ایک واقعہ بہت پیارا واقعہ، بہت ہی پیارا واقعہ۔ ایک دن وہ چلتے چلتے دربار میں آ گئے، خلیفہ کے دربار میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی مصاحب نظر نہیں آیا، کوئی بھی مصاحب نظر نہیں آیا، تو دیکھا کہ تخت خالی ہے، تو جا کے آہستہ آہستہ چلتے چلتے جا کے اس تخت پر بیٹھ گئے۔ تخت پر بیٹھ کے تو بظاہر آپ نے کیا کیا تھا، ایک جنونی کیفیت جو تھی وہ اپنے اوپر طاری کی ہوئی تھی بظاہر، جس کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا تھا، مجنون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جناب بہلول جب اس پر بیٹھے تو وہ اسی طرح کی حرکات جان بوجھ کے کر رہے تھے کہ دیکھا کچھ مصاحبوں نے جو ادھر ادھر تھے، وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہلول وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور وہ اپنا لکڑی کا گھوڑا بنایا ہوا ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ رکھے، اور جو وقت کا خلیفہ ہے اس وقت کا، اس کے تخت پر بیٹھے ہوں، وہ بھاگے آئے اور جو بہلول کو پکڑا اور بہت ہی مارا اس کو، بہلول کو بہت زیادہ مارا۔ اچھا، اسی اسنا میں ہارون رشید آ گیا، شور سنا اس نے، وہ اپنے محل میں تھا، شور سنا تو واپس آیا، آپ نے بہلول کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجنون ہے، تو آپ نے اس مجنون کو مار دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ خلیفہ صاحب یہ تو آپ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے وہاں سے اتارا، یہ اتر نہیں رہا تھا تو اسے مارا، اور یہ اس لیے۔ تو وہ جو خلیفہ ہارون رشید تھے وہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے بہلول کو کہا کہ آپ، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ جو سلوک میرے مصاحب نے تمہارے ساتھ کیا، یعنی میرے دربار کے سپاہیوں نے، مصاحب کی بات چھوڑے، سپاہیوں کی بات تھی کہ میرے سپاہیوں نے جو تمہارے ساتھ کیا، میں اس پر نہایت شرمندہ ہوں۔ تو بہلول ہنسنا شروع ہو گئے، درویش آدمی تھے، ہنسنا شروع ہو گئے، کوئی آگاہی کی بات تھی جو ذہن میں آئی، اور وہ کھلکھلا کے ہنسے۔ ہارون رشید نے کہا کہ تجھے تو اتنی مار پڑی ہے، اتنا انہوں نے تمہارا برا حشر کر دیا ہے، اور تم اتنے زور سے ہنس رہے ہو، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ خلی وہ اپنے انداز میں بولے کہ نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ معرفت کی بات ہمیں بھی بتا دو۔ کہنے کا نہیں بتانا۔ وہ کہنے لگے یا شیخ مجھے بھی کچھ بتا دو تاکہ میری بھی کوئی، یا شیخ مجھے بھی کچھ بتا دو تاکہ میرے لیے وہ نصیحت ہو۔ اب بہلول کا ایک انداز تھا، بہلول کو جب بھی کوئی شیخ کہہ کے بلاتا تھا نا، شیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو عزت کے ساتھ، کسی کہ جناب محترم یا شیخ مجھے بھی اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو کہنے لگے سن اور سمجھ کہ میں چند لمحے تیرے تخت پر بیٹھا ہوں تو میرا یہ حشر ہوا ہے، چند لمحے بیٹھا ہوں اور انہوں نے میرا مار مار کے برا حال کر دیا۔ تو سوچ جب بروز معاشر وہاں پہ جائے گا اور تو کتنی دیر اس تخت پر برجمان ہے، اور تجھے کتنا حساب دینا پڑے گا، اور تیرے ساتھ یہ کیسا سلوک کریں گے۔ تو سامعین محترم، آپ لوگوں سے جو کہنا ہے، جو اس واقعے کے اندر ایک نصیحت ہے، وہ وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی آپ سے،
خدا را انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اور انسان ہونا ضروری ہے. مسلمان اس لیے ہونا ضروری ہے کہ اصل میں تو مسلمان ہونا انسان کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے اور انسان ہی مسلمان ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو انسانیت کی خدمت کے لیے یہ نہیں ہے. آج ہم لوگ کو پیر صاحب ہیں تو وہ اپنے مریدین کو اپنے گرد ان کا اجتماع بنائے رکھتے ہیں، اور یقین کریں میں اکثر دیکھا کرتا ہوں بہت سارے واقعات مجھے ایسے لگتے ہیں. مجھے آج کے پیر بھی جو ہے نا وہ بہت پہنچے. میں اب کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ یہ چینل ہے میرا اور اس میں ایسی کچھ بات کہنا جو کسی کو اچھی نہ لگے. میں خود کیونکہ میرا نام بھی پیر سید الداد حسین ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے فرعونیت سے بچائے، مجھے اپنی پوجا کروانے سے اللہ کی ذات بچائی رکھے. ایک اور دوسرے نمبر پر ہم لوگوں کو اگر کسی بھی شعبے کے اندر ہم لوگ ہیں، کسی بھی شعبے میں اگر فار ایگزامپل میں کسی جگہ کا ہیڈ ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میرے نیچے ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ مجھ سے ڈر کے میری عزت نہیں کریں. عزت کا معیار اپنا ڈر نہیں ہے کسی کے ذہن میں کسی کے دماغ میں کسی کے دل میں اپنا ڈر بٹھانا، یہ عزت کا معیار نہیں ہوتا. عزت کا معیار ہمیشہ یاد رکھیں، عزت کا معیار وہ ہوتا ہے جو کسی کے دل میں پیدا کیا جائے، جو کسی کے دل کے اندر کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہماری عادات ہمارے اعتبار سے اس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ کی گئی ہوئی نصیحتوں پر عمل پیرا ہوں گے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کی گئی نصیحتوں پر عمل پیرا ہوں گے. اور جو میں نے آپ کو واقعہ ہے جناب بہلول کو سنایا اس واقعے سے میرے الفاظ سے جو آپ کو نصیحت ملی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو آپ کو ملی ہے جس واقعے سے آپ نے کچھ سیکھا ہے اصل میں وہی سارا علم ہے جو آپ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم.